السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، میں محمد کیف پھر حاضر خدمت ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ دوستو، اجمیر شریف کے اندر سرکار غریب نواز کا عرس مبارک شروع ہو چکا ہے، اور سرکار غریب نواز کے چاہنے والوں کو ہم اپنی جانب سے عرس کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ دوستو، آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم اجمیر شریف کے حوالے سے آپ کو بہت کچھ بتانے والے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا، اور اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنجری رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت کا ایک بہت ہی خوبصورت اور مشہور واقعہ سنائیں گے، جسے سن کر انشاءاللہ الرحمن آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ پیارے ناظرین، حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنجری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ہمیشہ سے انسانیت کی خدمت، محبت اور فراق دلی کا پیغام دیتی رہی ہے۔ وہ ہمیشہ غریبوں، بے سہاروں اور ضرورت مندوں کی مدد کے لیے تیار رہتے تھے۔ ان کے دربار میں ہر مذہب اور ہر دھرم کے لوگ آتے تھے، اور سب کو عزت اور محبت سے نوازا جاتا تھا۔ ایک روز حضرت اپنے مریدوں کے ساتھ بیٹھ کر وعظ سنا رہے تھے، تبھی ایک فقیر ان کے پاس آیا اور اپنی ضرورت اور پریشانی بتانے لگا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو صاف صاف جھلک رہے تھے، اور حالت یہ تھی کہ وہ کئی دن کا بھوکا تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنجری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی حالت کو دیکھ کر گہری ہمدردی کا اظہار کیا۔ انہوں نے اپنے مریدوں کو حکم دیا کہ اس فقیر کو فوراً کھانا کھلایا جائے۔ مریدوں نے اپنے پاس جو کچھ رکھا تھا وہ سب سامنے لا کر پیش کر دیا، لیکن پھر بھی وہ بہت کم تھا۔ اس وقت خواجہ غریب نواز نے اپنے مریدوں سے کہا کہ ہم سب مل کر غریبوں کے لیے بڑی دعوت کریں گے، تاکہ کوئی بھی غریب بھوکا نہ رہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنجری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مریدوں کو ہدایت دی کہ وہ شہر کے ہر کونے سے ضرورت مندوں کو اکٹھا کرے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ کھانا پکانے اور تیار کرنے کی ذمہ داری میں خود لوں گا۔ یہ سن کر مرید خوش ہو گئے، اور ہر طرف خبر پھیلا دی گئی، خواجہ غریب نواز غریبوں کے لیے دعوت کا انتظام کر رہے ہیں۔ لیکن جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنجری رحمۃ اللہ علیہ نے مریدوں کو دعوت کی تیاری کا حکم دیا، تو کئی مریدوں کے دلوں میں سوال پیدا ہونے لگے، اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کے لیے کھانا کہاں سے آئے گا؟ اس وقت اجمیر کی مالی حالت بھی کچھ خاص اچھی نہیں تھی، اور غریبوں کی تعداد بھی کافی زیادہ تھی، مگر حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا یقین اللہ پر پکا تھا۔ انہوں نے مریدوں سے کہا، خدا پر بھروسہ رکھو، وہ ہمارے ہر کام میں مددگار ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے اللہ کا نام لے کر چاول، دال اور دوسرے ضروری سامان منگوائے۔ جب کھانا پکانے کا وقت آیا تو ایک ہنڈیا کو پانی سے بھر کر اس میں چاول اور دوسرے سامان ڈال دیے گئے۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنانا شروع کیا، اور لگاتار اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ مریدوں کا کہنا ہے کہ کھانا بناتے وقت حضرت کی زبان سے بسم اللہ کا ایسا نورانی اثر ہوا کہ ہنڈیا سے خوشبودار اور لذیذ کھانا بننے لگا۔ کھانا اتنی ماترا میں تیار ہوا کہ جو کوئی بھی آتا اس کی بھوک پوری ہو جاتی۔ جب دعوت کا وقت آیا تو آس پاس کے لوگ بھی یہ سن کر آنے لگے کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے غریبوں کے لیے دعوت کا اہتمام کیا ہے۔ سینکڑوں لوگ، جن میں غریب، یتیم، بے سہارا، مسافر، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، ہر دھرم اور ہر مذہب سے جڑے لوگ شامل تھے۔ ہر کوئی یہ جانتا تھا کہ خواجہ غریب نواز کا دل بہت بڑا ہے، اور وہ کبھی کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے۔ ہر شخص کو کھانا اپنے ہاتھوں سے تقسیم کیا گیا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کا خاص خیال رکھا کہ ہر شخص کو بھرپور کھانا ملے، اور کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی نہ ہو۔ مریدوں نے بھی ہر کسی کی خدمت میں پورا وقت لگایا۔ یہ دعوت نہ صرف ایک جسمانی ضروریات کی تھی، بلکہ ایک روحانی تجربہ بھی تھا۔ لوگوں نے حضرت کی دریا دلی اور شائستگی دیکھ کر انہیں محبت اور عزت کے نذرانے پیش کیے۔ اس واقعے میں سب سے بڑی بات یہ تھی کہ کھانا کبھی ختم نہیں ہوا۔ ہر بار جب لوگوں کی بھیڑ بڑھتی
تو ہنڈیا میں اور کھانا نکلتا۔ یہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت تھی، جس میں اللہ کی رحمت صاف نظر آ رہی تھی۔ یہ بات لوگوں کے ایمان کو اور مضبوط کرتی رہی۔ ایک مرد نے جب یہ دیکھا تو اس نے حضرت خواجہ غریب نواز سے سوال کیا، آپ کے اس کرشمے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت خواجہ غریب نواز نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ میرا کرشمہ نہیں بلکہ اللہ کا کرم اور اس کی رحمت ہے۔ جو سچے دل سے اللہ کی راہ میں چلتا ہے اور دوسروں کی مدد کرتا ہے، اس کے لیے خدا ہر چیز آسان کر دیتا ہے۔ ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم ہر کسی کی خدمت کو اپنا مقصد بنائیں۔ اس دعوت میں لوگوں کی زندگی پر گہرا اثر چھوڑ دیا۔ کئی لوگوں نے محسوس کیا کہ انسانیت کی خدمت اور دوسروں کی مدد کرنا ہی اصل عبادت ہے۔ مریدوں اور دوسرے لوگوں نے بھی قسم کھائی وہ غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرنے میں اپنا حصہ ضرور دیں گے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی اس دعوت نے یہ ثابت کر دیا کہ جب انسان اللہ پر بھروسہ اور دوسرے سے محبت کرتا ہے تو اللہ اس کی مدد کرتا ہے اور اسے ہر مشکل سے باہر نکالتا ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم بھی حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی نقش قدم پر چلیں اور اپنی زندگی میں انسانیت کی خدمت کو اہمیت دیں اور نفرت پھیلانے والے لوگوں سے دور رہیں اور آپس میں محبت بھائی چارہ کا پیغام دیں۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو مہربانی کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اس ناچیز کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔